اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قرآن کو قیامت تک رکھنا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے اہتمام کیے کہ ضرورہ برابر قرآن کے اندر کسی طرح کی تحریف اور تبدیلی نہ ہو، قرآن اپنی اصلی حالت پر باقی رہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا دیتے تھے۔ تھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اتارا، وہ اچھی طرح سے محفوظ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا اتارا۔ تو قرآن اپنی اصلی حالت پر، چونکہ اگلی آسمانی کتابیں ساری بدل چکی تھی، نبیوں کے جانے کے بعد وہ کتابیں اپنی اصلی شکل پر نہیں رہی، مگر قرآن کو تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اتارا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب اہتمام کیے کہ قرآن کریم محفوظ رہے۔ آج اتنی صدیاں، 14-15 صدیاں گزر گئی، مگر قرآن کریم جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا ویسا ہی آج موجود ہے، زیر زبر کی تبدیلی کے بغیر، ایک زیر کی تبدیلی نہیں، ایک زبر کی تبدیلی نہیں، کلمے اور آیت کی تبدیلی تو بہت دور کی بات، کسی ایک حرکت کی تبدیلی بھی قرآن کریم میں نہیں ہو سکی ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ العزیز قرآن کریم اسی طرح محفوظ رہے گا، اس میں کوئی کسی طرح کی تبدیلی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن ہم نے اتارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس چیز کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ لے لے، اس چیز کی حفاظت میں کوئی کیسے دخل ڈال سکتا ہے، اور وہ چیز کیسے ضائع اور برباد ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کبھی ضائع نہیں ہو سکتا، قیامت تک قرآن اسی اصلی شکل میں باقی رہے گا۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کے ذرائع پیدا فرمائے ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکالتے ہیں کہ جس سے قرآن کریم کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ قرآن کریم کے درس کی مجلسیں، یہ سب قرآن کی حفاظت کے ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی حفاظت کا کام لے رہا ہے۔ ہمارے مدارس قائم کیے جاتے ہیں، اس میں اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، گلی گلی محلوں میں مسجدوں کے اندر مکاتب قرآنیہ قائم کیے جاتے ہیں، کیوں؟ قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن سکھایا جاتا ہے، زیر زبر پیش کیسے ادا کرنے ہیں، اور کون سے کلمے پر زبر ہے، کون سے کلمے کے نیچے زیر ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہے تاکہ قرآن باقی رہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ذرائع ہیں۔ اس طرح مسجدوں میں اس طرح کی جو ہے درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں، قرآن کے مطالب، قرآن کے معانی، قرآن کی مرادیں بیان کی جاتی ہیں، یہ سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے حفاظت کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ کیا ہے، یہ سب اسی کی کڑیاں ہیں۔ مکاتب میں جو قرآن پڑھائے جاتے ہیں، مدارس میں جو اس کے حفظ پر اور اس کے تجوید کے اوپر، اس کے پڑھنے کے طریقوں پر محنت کی جاتی ہے، ایسی درس کی مجلسیں قائم کی جاتی ہے، یہ سب قرآن کریم کی حفاظت کے ذرائع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذرائع سے قرآن کریم کی حفاظت کا کام لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق بہت مضبوط رکھنا چاہیے، ایسی مجلسیں ہمیں بہت غنیمت جاننی اور سمجھنی چاہیے کہ ایسی مجلسیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرماتا ہے، ایسی مجلسوں میں ہم اہتمام کے ساتھ شرکت کریں، اس لیے کہ مجلسیں قرآن کی حفاظت کی مجلسیں ہیں، اگر ہم ان مجلسوں کا حصہ بن گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منظور نظر ہو جائیں گے، ہم وہ لوگ بن جائیں گے جو اللہ کے کلام کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں۔ بھائی آرمی ہوتی ہے نا، ملک کی آرمی، اور جو ہے یہ دیش کا جو ڈائریکٹر ہوتا ہے وہ دیش کی حفاظت کا کام کرتا ہے، ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا کام کرتا ہے، تو